اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو خبر پر میں آج بات کروں گا اس کا عنوان ہے یہ کون ہے ہم نہیں جانتے۔ آج کراچی کی عدالت میں اس طرح کے الفاظ گونجے ہیں کہ ہم اس بندے کو نہیں جانتے، یہ کون ہے۔ یہ الفاظ گونجے ہیں نکاح خان کے اور نکاح خان کے ساتھ جو گواہ ہے اس کے۔ نکاح خان اور گواہ کی طرف سے آج عدالت میں درخواست دی گئی ہے کہ ہم بے گناہ ہیں، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم کسی کو نہیں جانتے، ہم نہ ظہیر کو جانتے ہیں نہ شبیر کو جانتے ہیں، نہ ہی ہم نے نکاح پڑھا ہے، اور ہمیں غلط کے الزام میں پھنسایا گیا ہے، ہم قید میں رکھا گیا غلط۔ اب ہماری جان خلاصی کی جائے کہ ہم بے گناہ ہیں۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے ملزم جو نکاح خواہ ہیں، جن کے دستخط نکاح نامے پر موجود ہیں اور جن کے انگوٹھے کا نشان اس نکاح نامے پر موجود ہے۔ اسی طرح گواہ، اس کے بھی دستخط موجود ہیں، اس کے انگوٹھے کا نشان بھی موجود ہے۔ وہ گواہ جس نے یہ کہا تھا کہ جی میں ظہیر کو نہیں جانتا، شبیر کو جانتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، لیکن اس نے مجھ سے بہت سارے پیپرز پر سائن کرائے ہوئے ہیں، بلینک پیپر پر، خالی پیپروں پر سائن کرائے ہوئے ہیں، اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ دوبارہ سے اپنے سٹیٹمنٹ پہ آیا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا، ظہیر کو، مجھے اس مقدمے میں خام خواہ پھنسایا گیا ہے، میں بے گناہ ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اور یہی باتیں جو اس مولوی نے بھی کی تھی، اس نکاح خان نے، اس نے کہا تھا کہ میں ان کو نہیں جانتا، میں نے یہ نکاح کرایا ہی نہیں، میرا نام استعمال ہوا ہے، انہوں نے میرے رجسٹر سے ایک صفحہ چوری کیا ہے، اور میرا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اب یہ پینترا کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ یہ سہولت کار ہیں اس گینگ کی طرف سے۔ اس سلسلے میں ایک ویلاگ گزرا ڈاکٹر شجاعت صاحب کا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک نکاح خان کا انٹرویو کیا۔ نکاح خان نے یہ کہا کہ جب اس طرح کے کیسز ہمارے پنجاب میں یا ملک میں بہت ساری جگہوں پہ ہوتے ہیں، اور جب یہ کیس کسی نکاح خان کے پاس آتا ہے، جب اس کے ساتھ بچی ہوتی ہے، تو نکاح خان بھی اور گواہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اب جیبیں بھری جائیں گی، اب منہ مانگی رقم ملے گی، کیونکہ یہ گورکھ دھندا انہی لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے، اور یہ لوگ اس کو چلانے کے ذمہ دار ہیں، سہولت کار بن جاتے ہیں، چونکہ ہر ایک نے اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں، ہر کوئی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتا ہے، ہر کوئی آنے والے پیسوں کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ سب کچھ چلتا ہے۔ تو جو نکاح خان اس واقعے میں ہیں، وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اچھے خاصے پیسے بنائے ہوں گے اور اب یہ بھگتیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، سہولت کار ایک ایک کر کے علیحدہ ہو رہے ہیں، ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ ان لوگوں سے دور ہو جائے، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور دلدل میں پھنسے ہوئے بندوں کی سہولت کاری کا مطلب یہی ہے کہ ہم بھی گئے۔
لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچنے والا. یہ صرف ڈیلائنگ ٹیکٹک ہے، یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہے، ورنہ یہ لوگ پھنس چکے ہیں، برے پھنسے ہیں. اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پھنس چکے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پھنس چکے ہیں، لیکن حالات جو بھی ہوں، اب اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. ڈیلائنگ ٹیکٹک زیادہ دیر تک کام نہیں چلتے. یہ مولوی صاحب کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب وہ کم سن بچیوں کے نکاح پڑھاتے ہیں بڑے عمر کے لوگوں کے ساتھ. ایک گواہ صاحب کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب یہ کم سن بچیوں کے معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، غلط گواہی دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہ ہم ان کو نہیں جانتے، اور قانونی ماہرین کے مطابق یہ درخواست ان کے منہ پر دے ماری جائے گی، کیونکہ یہ سہولت کار ہیں، یہ ساتھی ہیں، اور مین مقدمے میں ان کا نام شامل ہے، اس لیے ان کا بچنا آسان نہیں ہے. اب یہ لوگ بھی بیکول سہراب برکت کے یہ مولوی صاحب بھی گیو، اور جو ان کا گواہ ہے وہ بھی گیو. ظہیر شبیر تو اب ویسے بھی گیو، نور بی بی تو بھی گیو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.